اس کے ذمے ہو اس کو تیاری بھی اسی طرح کرنی چاہیے۔ لہذا آج کے استاد کو پہلے سے زیادہ تیار، منظم، ہوشیار اور اپنے آپ کو مستعد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارا ہر استاد کا جو بھی سبجیکٹ ہو اسے اس میں پوری مہارت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا نقطہ یہی ہوگا طلبہ کو متاثر کرنے کے لیے کہ ہمیں اپنے سبجیکٹ پہ پوری گرفت ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارا سبجیکٹ کوئی بھی ہو، بطور مسلمان، بطور سلفی اور بطور پاکستانی، اسلام کی بنیادی معلومات ہمارے پاس اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ ہمارے بہت سے اساتذہ مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن سلفی اساتذہ ظاہر ہے وہ سارے تو مدارس سے نہیں پڑھے ہوئے۔ بنیادی چیزیں عقیدے کے متعلق کسی نہ کسی اہم کتاب کا مطالعہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور اسی طرح قرآن حکیم کی صحیح تلاوت، ریڈنگ وہ ہمیں آنی چاہیے۔ نماز کے مسائل، نماز کی دعائیں، نماز کے اذکار، اخلاقیات کی بنیادی چیزیں، حقوق و فرائض کی، یہ ہر سلفی استاد کو آنی چاہیے، بے شک اس کا سبجیکٹ کوئی بھی ہو۔ وگرنہ اگر توجہ نہ کی جائے، میرے دوست اور کلیگ تھے 18ویں اسکیل کے، آپ یقین جانیے ایک دن نماز کے موضوع پہ بات ہوئی، دو سجدوں کے درمیان والی دعا کی جب بات ہوئی تو میں نے ذکر کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی دعا بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی دعا ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، میں نے نماز نہیں چھوڑی، لیکن 40 سالوں کی ایک رکعت میں دو سجدوں کے درمیان میں نے یہ دعا بھی نہیں پڑھی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے آتی نہیں یہ دعا۔ اگر ہم تعلیم و تربیت میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، نسل نو کی اسلامی تشکیل چاہتے ہیں، انہیں صراط مستقیم پہ چلانا چاہتے ہیں، انہیں شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور حضرات گرامی قدر مکرم اساتذہ کرام، سب سے زیادہ بندہ جو دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے کر سکتا ہے۔ گفتگو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن جن اداروں میں ہم رہتے ہیں، امانت و دیانت اور دین کے ساتھ وابستگی، یہ ہمارا تشخص ہونا چاہیے، کلاس میں بھی، سٹاف روم میں بھی، انفرادی اعتبار سے بھی۔ میرے کولیگ ہیں اسٹیٹ کے، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، پہلے ایک ادارے کے وہ ہیڈ رہے ہیں۔ ایک دن بات ہو رہی تھی، بتانے لگے کہ جہاں میں ہیڈ رہا وہاں ایک استاد تھے جو وقت کے سب سے پابند تھے اور بچوں کی تعلیم و تربیت پہ بڑی توجہ کرتے تھے، اور مسکرا کے شوگر سے کہنے لگے وہ آپ کے ہم مسلک تھے، وہ اہل حدیث تھے۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہ ہمارا تشخص ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جیسا ماحول ہو ہم ویسے کرنے کی کوشش کریں۔ اور محترم اساتذہ کرام، صرف تذکیر، کیونکہ آپ سب بہت ہی مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں، معلم اور اپنے پیشے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ مبارکہ کو دیکھنے کے لیے ایک انتہائی بہترین کتاب ہے، میری نظر میں اس سے بہتر کتاب نہیں ہے، محترم پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیثیت معلم۔ ہر استاد کو بالاستیاب اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، بالاستیاب اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ لازم ہے، اور طلبہ کی خیرخواہی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم اپنی خلوت کو پاک کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں۔ پہلے بھی بات ہو رہی تھی، جب ہم الگ بھی دوستوں میں ہوں یا ہم بالکل تنہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئیں۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ انہیں ہوا میں اڑا کے بیکار اور ضائع کر دے گا۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی بتا دیجئے وہ کیسے ہوں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عبادت گزار ہوں، یأخذون من اللیل کما تأخذون، رات کی عبادت بھی کرنے والے، لیکن خرابی کیا ہوگی؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، ان کی خلوتیں پاک نہیں ہوتی،
اگر کلاس میں ہم بچوں کو لیکچر دیں اور الگ بیٹھ کے ہم بھی موبائل پہ وہی چیزیں اور وہی خوش تصاویر اور وہی مناظر دیکھیں جن سے دوسروں کو منع کرتے ہیں، تو پھر ڈرنا چاہیے کہ اس حدیث کا مصداق کبھی ہم بھی نہ ہو جائے۔ یہ ساری باتیں میں نے سب سے پہلے اپنے لیے کی ہیں اور بعد میں آپ کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ جمعیت اساتذہ کو کامیاب فرمائے، ہم جمعیت اساتذہ کے دست و بازو بنیں اور لوکل سطح پہ اس کو مضبوط کریں، اور پھر لوکل سطح پہ ورکشاپ اور میٹنگز ہوں جن میں بنیادی چیزوں کا، عقائد کا، نماز کا، اخلاقیات کا جائزہ لیا جائے اور باقاعدہ ٹریننگ ہو اور اداروں کے اندر کام کرنے کے طریقے کا جائزہ لیا جائے اور ایک دوسرے کی رہنمائی کریں اور تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔